بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ کانا ناقصہ کانا تامہ کے درمیان فرق کو پہچانیں گے۔ جیسا کہ آپ بچپن سے جانتے ہیں کہ کانا ناقصہ وہ ہے جو اسم سے تام نہ ہو، یعنی اسم سے پورا نہ ہو، بلکہ وہ خبر کا محتاج ہوتا ہے۔ جیسے کانا زید قائمن، زید کھڑا تھا۔ کانا فعل ناقص ہے، زید یہ اس کا اسم ہے، مرفوع ہے، قائمن یہ اس کی خبر ہے۔ کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملے فعلیہ ناقصہ ہوا۔ اب اگر اس جملے سے قائمن خبر کو ہٹا دیں گے تو جملے کا معنی پورا نہ ہوگا، جملہ ناقص ہوگا۔ کانا فعل ناقص فعل لازم سے ہونے کے باوجود، کانا فعل ناقص فعل لازم سے ہونے کے باوجود یہ اپنے فاعل سے مکمل نہیں ہوا، تو گویا ایک طرح سے اس میں نقص آ گیا، کمی آ گئی، اس لیے ہم اس کو ناقصہ کہتے ہیں۔ فعل لازم سے ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے اسم سے مل کر تام ہو جانا چاہیے تھا، مگر نہیں ہوا۔ اس مقدمے ہی سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو کانا اپنے اسم یعنی فاعل سے مکمل ہو جائے تو اب وہ ناقصہ نہیں رہے گا، بلکہ دوسرے افعال لازمہ کی طرح یہ بھی تامہ ہو جائے گا۔ افعال ناقصہ کی جماعت سے نکل کر اب اپنے اصل گروپ یعنی افعال تامہ میں داخل ہو جائے گا۔ جیسے کانا مطرن، بارش ہوئی۔ کانا فعل تام ہے، مطرن یہ فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب اگر آپ ان دونوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کانا ناقصہ اور کانا تامہ کے درمیان کیسے فرق کریں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عبارت میں کہیں کانا آ جائے تو اس مکمل جملے میں غور کرو، دیکھو کہ کانا کا اسم کہاں ہے اور خبر کہاں ہے۔ مثلا کان اللہ علیمن، اس جملے میں اللہ کانا کا اسم ہے اور علیمن کانا کی خبر ہے، تو اس جملے میں سے کانا کو حذف کر دو، اس کے بعد دیکھو کہ جملے کا معنی صحیح ہے یا نہیں۔ مثلا کان اللہ علیمن، ہم نے اس جملے سے کانا کو حذف کر کے کہا اللہ علیمن، تو جملہ صحیح بن رہا ہے، یعنی اللہ جاننے والا ہے، جملہ مکمل صحیح بن رہا ہے۔ تو سمجھو کہ اس جملے میں آنے والا کانا کانا ناقصہ ہے، کانا تامہ نہیں ہے۔ اور اگر کانا کو حذف کرنے کے بعد جملہ نہ بنے، یعنی مکمل جملہ نہ بنے، مثلا کانا مطرن، بارش ہوئی، اس جملے سے ہم نے کانا کو حذف کر کے صرف مطرن کہا تو جملہ نہیں بن رہا ہے، تو سمجھو کہ یہ کانا کانا تامہ ہے، ناقصہ نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے کانا تامہ اور کانا ناقصہ کے درمیان فرق کرنے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کانا کو وجیدہ یا حصلہ کے معنی میں بدل کر دیکھو۔ مثلا کان اللہ علیمن، اس کانا کو ہم حصلہ سے بدلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حصل اللہ علیمن، تو معنی صحیح بن رہا یا نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ معنی صحیح نہیں ہو رہا ہے، تو سمجھو کہ یہ کانا کانا ناقصہ ہے، کانا تامہ نہیں ہے۔ کانا تامہ کی پہچان۔ کانا تامہ کو آپ جملے میں 3 طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 1 طریقہ یہ ہے کہ کانا تامہ کے بعد خبر نہیں آتی، یعنی وہ کانا اپنے فاعل سے مکمل ہو جائے گا۔ جیسے خرجت من البیت فکان المطر، میں گھر سے نکلا تو بارش ہوئی۔ خرجت فعل بفاعل، من البیت یہ اس کا متعلق ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر خرجت کا متعلق۔ فکان المطر، فا حرف عطف، کانا یہ فعل تام ہے، المطر یہ اس کا فاعل ہے، اسم نہیں، کیونکہ اس کے بعد خبر نہیں ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کانا تامہ کو پہچاننے کا۔ کانا تامہ کو پہچاننے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کانا تامہ کے بعد کانا تامہ اکثر حیثو، حیثما، اینما اور حروف شرط کے بعد آتا ہے، تو جہاں کہیں بھی کانا لفظ کانا حیثو، حیثما، اینما اور حروف شرط کے بعد واقع ہو تو سمجھو کہ وہ کانا کانا تامہ ہوگا۔ جیسے اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے تو کنتو کا جو لفظ ہے یہ حیثما کے بعد واقع ہوا ہے، لہٰذا یہ کانا تامہ ہوگا، کانا ناقصہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3 کانا تامہ کی تیسری پہچان یہ ہے کہ کانا تامہ کے اسم کے بعد، کانا تامہ کے اسم کے بعد اگر حرف واو آ جائے تو بھی آپ سمجھو کہ یہ کانا کانا تامہ ہے، ناقصہ نہیں ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اذا لم تذاکر الدرس
تذاکر الدرس کان الفشل والضیاع، اگر تم درس نہیں پڑھو گے تو تم ناکامی اور بربادی ہوگی۔ اس مثال کے اندر اگر آپ غور کریں گے، کان الفشل، کانا فعل، الفشل اس کا اسم، اس کے بعد واو حرف عطف آ گیا ہے، لہٰذا اب یہ کانا ناقصہ نہیں رہے گا بلکہ فعل تام ہو جائے گا۔ اس کے بعد آنے والا اسم اس کا فاعل رہے گا نہ کہ اسم۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اس کو خوب شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔